مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تقدس حضرت اللہ مفکر اسلام امیر جامع نظامیہ قبلہ مقدس العلی شیوخ نظام، مشائخین کرام، معزز سامعین و معززات سامعات، میرے مقالے کا عنوان تحفظ ناموس رسالت۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، آپ کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام، یہاں تک کہ آپ کی ذات ستودہ صفات سے منسوب ہر شے کو اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنے کو ایک مومن اپنے لیے کمال ایمان کی دلیل سمجھتا ہے، اور یہی اس کا کل سرمایہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی اور گہری عقیدت ہی صف اول کے مسلمانوں کی دلوں میں ایسا جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صدیوں سے حکومت کر رہی روم اور فارس کی سلطنتوں سے ٹکرا کر ان کا تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ یہ دو سلطنتیں اس وقت ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، ان کے دلوں میں عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک بحر بے کہاں موجزن تھا جس کی قوت سے وہ ہر طوفان سے ٹکرا جاتے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ان کے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جب کبھی اس حرارت ایمانی اور عشق رسول کی دولت لافانی کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنان اسلام کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تو مسلمانوں نے بہادری اور غیر معمولی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے انہیں میدان چھوڑ کر بھگانے پر مجبور کر دیا۔ اسی جذبے جانثاری و ادب احترام کی لازوال دولت سے مالا مال مسلمانوں نے روئے زمین پر ایسے کارہا نمایاں انجام دیے کہ جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جب تک مسلمانوں میں ادب غالب رہا، کامیابی مسلمانوں کے قدم چومتی رہی اور دین اسلام کی روز افزوں ترقی ہوتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام فاران کی چوٹی سے نکل کر دنیا کے طول و عرض میں تیزی سے پھیلتا گیا۔ اسی چیز کو شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت اللہ مولانا الامام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ و بانی دائرۃ المعارف نے اپنی مائع ناز تصنیف مقاصد الاسلام میں فرمایا، ہمارے دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے۔ جب تک اہل اسلام میں کامل طور پر ادب رہا، دین دنیا رات چوگنی ترقی ہوتی رہی۔ دشمنان اسلام کافی اور خوف کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی ان تمام تر فتوحات و کامرانیوں کا راز ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ وابستگی اور ان کے والیانہ عقیدت و محبت میں مضمر ہے۔ اگر ہم ان کے بدنوں سے اس روح کو نکال دیں اور ان کے اس جذبے جانثاری کو برفداں کی نظر کر دیں، تب کہیں جا کر ہمیں اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی مل سکتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا، وفاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دشمنان اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کے اذہان میں دین اسلام کے خلاف وساوس و توہمات و شکوک و شبہات کے بیج بونے کی سعی حاصل ہر دور میں کی، تاکہ اسلام کے ماننے والے اسلامی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں اور سنجیدہ متلاشی حق غیر مسلمانوں پر اس کی اسلام کی حقانیت و صداقت مشکوک مبہم ہو جائے۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے انہوں نے بالواسطہ کبھی بلا واسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی و بے ادبی کی ناپاک کوشش کی۔ ان میں سے بعض آزادی رائے کے عنوان سے، بعض اپنی ذاتی مفاد کے خاطر، بعض مذہبی عصبیت کی بنیاد پر
وقفے وقفہ سے شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرتے آ رہے ہیں. ان ظالم